لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مجاہد کا مقام۔ مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کو ہجرت اور جہاد کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ مشرکین نے مکہ کو جب مکہ نہ رہنے دیا تو ایمان نے مکہ سے ہجرت کی۔ مدینہ نے ایمان کو گھر دیا، اس لیے مدینہ دار الایمان تھا اور آج بھی دار الایمان ہے۔ ایمان نے مدینہ میں جہاد کو پایا اور پھر جہاد کی اس سواری پر ایمان مکہ کو لوٹا اور مکہ کو دوبارہ مکہ بنا دیا، اور پھر ایمان جہاد کی سواری پر ساری دنیا کو مکہ اور مدینہ سے جوڑنے کے لیے چلتا گیا۔ یوں ہر مسلمان کے لیے کامیابی کا ایک واضح نصاب سامنے آ گیا، مکہ مدینہ ہجرت جہاد۔ اور پانچویں چیز نصرت۔ سورہ انفال کے آخر میں غور فرما لیجئے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اب ایک مومن کو اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی کمی ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ہر مومن کو اپنے اعمال نامے میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت ہے یا نہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف، وہ ہے دل کا شوق، دل کا ذوق۔ کیا ہمارے دل کا شوق مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت سے جڑا ہوا ہے یا نہیں؟ جڑا ہوا ہے تو بہت مبارک، صد مبارک۔ بازو والے مجاہدوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی روح مکہ مدینہ میں ہوتی ہے۔ ان کو اگر جنگ چھوڑ کر مکہ مدینہ جانے کا کہا جائے تو آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں اور جنگ کے میدان سے نہیں ہٹتے، اور بالآخر شہادت کے بعد ان کو آخرت کے اس مقام کی نیشنلٹی اور شہرت مل جاتی ہے جو زمزم اور جبل احد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تب ان کی روحیں مکہ کی سیر کرتی ہیں اور مدینہ کے مزے لوٹتی ہیں، اور ان کا مکہ اور مدینہ جنت تک پھیل جاتا ہے۔